السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے شرم و حیا سے متعلق 5 حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ حدیث نمبر 2، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کی جوڑی ہیں، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نکل جائے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا بھلائی ہی لاتی ہے۔ حدیث نمبر 4، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھے حیا نہیں آتی ہے تو پھر تم جو چاہو کرو۔ حدیث نمبر 5، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ جس چیز میں بھی حیا نہیں ہوتی، بے حیائی آ جاتی ہے تو وہ بدصورت بن جاتی ہے، اور جس چیز میں بھی حیا ہوتی ہے تو وہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ شرم و حیا کے تعلق سے یہ 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں شرم و حیا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ شرم و حیا ایمان میں سے ہے، ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ شرم و حیا ہے تو ایمان بھی ہے، شرم و حیا نہیں تو ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ شرم و حیا سے انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے، بھلائی آتی ہے۔ شرم و حیا انسان کے انجام کو بہتر بناتی ہے۔ شرم و حیا کا فائدہ انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ شرم و حیا سے انسان کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے، شرم و حیا نہ ہو تو اس کی زندگی بدصورت بن جاتی ہے۔ شرم و حیا والا انسان باعزت ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ جس کے اندر شرم نہیں ہوتی، جس کو حیا نہیں آتی، تو اس سے کسی خیر اور بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے برائی برائی نہیں رہ جاتی، اس کی نظر میں گناہ معمولی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بے حیائی سے بچنا چاہیے اور شرم و حیا کو اپنانا چاہیے۔ حیا کہتے ہیں کس کو؟ جب کسی برے کام کے کرنے کا ارادہ یا خیال آئے تو اس وقت اپنی عزت خراب ہونے کا ڈر پیدا ہو تو اس کو حیا کہتے ہیں۔ یعنی ارادہ ہو اور یہ سوچ کر اس برے کام کے کرنے سے باز آ جائے کہ اس سے عزت خراب ہو جائے گی، اللہ کی نظر میں گر اور لوگوں کی نظر سے بھی گر جاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں شرم و حیا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی عزت بچانا ہو یا عزت بڑھانا ہو تو شرم حیا کو لازم پکڑے اور بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی کی حفاظت کرنا یہ بھی دین اور ایمان ہے۔ خاص طور سے عورتوں کو، لڑکیوں کو اور بچیوں کو
شرم و حیا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ شرم و حیا ہر ایک کے لیے ہے، خاتون کے لیے، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا حجاب کا، پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اجنبی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر نہیں آنا چاہیے۔ یہ شرم و حیا کے خلاف ہے، یہ ایک طرح کی بے حیائی اور بے شرمی میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا شرم و حیا کی پابندی کرنی چاہیے، مرد کو بھی، لڑکا کو بھی، بچہ کو بھی شرم و حیا کا خیال رکھنا چاہیے، اور نظروں کو نیچی رکھنا چاہیے، اور خواتین کی، لڑکیوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، اور مرد و عورت ہر دو کو اچھا کام کرنا چاہیے اور برے کام سے بچنا چاہیے۔ اسی کا نام حیا ہے۔ سب سے حیا کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے حیا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کے زیور سے آراستہ کرے۔